ایک قصبے میں ایک شخص رہا کرتا تھا۔ وہ اکثر لوگوں کا مذاق اڑاتا تھا۔ وہ جس بھی محفل میں بیٹھتا اس محفل میں موجود لوگوں کو ہنسانے کے لیے کسی نہ کسی کو مذاق کا نشانہ بنایا کرتا تھا۔ کبھی کسی کو ٹانگ اڑا کر گرا دیتا اور کبھی اپنی زبان اور الفاظ سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا۔ ایک بار وہ بیٹھک میں بیٹھا اپنے دوستوں کے ساتھ تاش کھیل رہا تھا اور وہ اس وقت شدید نشے کی حالت میں تھا کہ اس کا موبائل بجا۔ جب اس نے کال اٹھائی تو اسے گھر سے اطلاع ملی کہ آپ کی بیوی بہت سیریس حالت میں ہے، جلدی سے گھر آ جائیں، انہیں فوراً ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا۔ اس کی بیوی حاملہ تھی۔ وہ اس بات کو لاپرواہی سے ٹالتے ہوئے کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ لے جائیں، اور دوبارہ اپنے مشغلے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد اسے دوبارہ کال آتی ہے کہ جلدی سے آ جاؤ، وہ اس وقت بہت نازک حالت سے گزر رہی ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ شاید اس کا آپریشن کرنا پڑے۔ تو وہ بولا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ وہ وہاں سے اٹھتا ہے اور ہاسپٹل کی طرف نکل پڑتا ہے۔ وہ ہاسپٹل کی طرف جا ہی رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک اندھا آدمی ملا۔ وہ فقیر اس سے کہنے لگا کہ اللہ کے لیے میری مدد کرو۔ یہ اپنی عادت سے مجبور اس اندھے فقیر کو ٹانگ اڑاتا ہے تو وہ اندھا فقیر منہ کے بل گر جاتا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر وہ کہے لگا کر ہنسنے لگا اور اس کے سب دوست اس کے ساتھ مل کر ہنسنے لگے۔ اس کے بعد وہ ہاسپٹل کی طرف چل پڑا۔ ہاسپٹل جا کر اسے پتا چلا کہ اس کی بیوی کی حالت بہت زیادہ سنجیدہ ہے، لیکن اس کا میجر آپریشن ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹا دیا ہے۔ ڈاکٹرز باہر آتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا دیا ہے۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہو گیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر اسے کہنے لگا لیکن ایک مسئلہ ہے کہ آپ کے بیٹے کی آنکھیں نہیں ہیں، آپ کا بیٹا دیکھنے کی حس سے محروم ہے۔ وہ اس وقت گر جاتا ہے اور نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ اسے یوں لگتا ہے جیسے اس کے اوپر کسی نے بہت بڑا پہاڑ گرا دیا ہو۔ اسے فوراً یاد آیا کہ اس نے اس اندھے فقیر کو ٹانگ اڑائی تھی۔ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے سبق سکھانے کے لیے میرے بیٹے کی آنکھیں لے لیں۔ اس دن کے بعد سے اسے اس بچے سے نفرت ہو گئی اور وہ اس سے دور بھاگنے لگا۔ اس بچے کو دیکھنے تک کا اس کا دل نہیں کرتا تھا اور اس کا نام اس نے سلیم رکھا تھا۔ اس شخص کی بیوی بہت ہی نیک اور پرہیزگار عورت تھی اور تقوی والی عورت تھی۔ وہ اکثر دعائیں کرتی تھی کہ یا اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے۔ کچھ عرصے کے بعد اس شخص کو پتا چلا کہ اس کا بچہ تو چل بھی نہیں سکتا ہے اور وہ معذور بھی پیدا ہوا ہے۔ اس سب کے بعد اس شخص کو اپنے بیٹے سے اور بھی نفرت ہونے لگی۔ سلیم کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 اور بیٹے عطا کیے۔ وہ اپنا سارا ٹائم ان دونوں بچوں کو دیا کرتا تھا اور سلیم کو بالکل ٹائم ہی نہیں دیتا تھا۔ سلیم کی والدہ سلیم سے بہت محبت کرتی تھی، بچے کو نماز اور دین سکھاتی تھی اور وہ قرآن پاک بھی اسے پڑھاتی تھی۔ آہستہ آہستہ انہوں نے اسے قرآن پاک حفظ کروانا شروع کر دیا۔ اب اس شخص کو اس سب کا کچھ بھی علم نہیں تھا۔ ایک دن جب وہ گھر میں داخل ہوا تو سلیم آیا۔ سلیم نے اپنے بابا کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا کہ بابا مسجد چلیں۔ وہ شخص بہت حیران ہوا، کہنے لگا کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ بابا مجھے مسجد کا راستہ پتا ہے، آپ میرے ساتھ مسجد چلیں۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ یہ بچہ تو اندھا ہے، اسے مسجد کا راستہ کیسے معلوم ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ اچھا چلو چلتے ہیں۔ وہ شخص تب مزید حیران ہوا جب سلیم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے مسجد تک لے کر گیا۔ جب وہ اسے مسجد میں لے کر گیا تو وہ وہاں جا کر کہنے لگا کہ بابا قرآن لائیں گے ذرا؟ وہ شخص قرآن پاک لے کر آیا تو سلیم کہنے لگا کہ بابا سورہ کہف تو کھولیں۔ یہ شخص بڑا حیران ہوا اور بولتا ہے کہ میرے بیٹے کیا تمہیں پڑھنا آتا ہے اور تم نے یہ کب سیکھا؟ وہ کہنے لگا کہ بابا آپ کھولیں تو صحیح۔ اس شخص نے سورہ کہف کھولی اور اس کے سامنے رکھ دی۔ سلیم نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا اور بڑی ترتیل کے ساتھ پڑھنے لگا۔ اس شخص کی اب آنکھیں نم ہو گئیں اور اسے دیکھ رہا تھا اور پھر وہ رونے لگا اور اس وقت اللہ سے کہنے لگا کہ اے اللہ، اندھا یہ بچہ نہیں بلکہ اندھا تو میں ہو گیا ہوں۔ اندھا تو میں ہوں جس کے گھر کے قریب مسجد تھی لیکن آج تک مسجد کا راستہ نہیں پتا تھا۔ اندھا میں ہوں کہ قرآن میرے سامنے تھا لیکن میں نے آج تک نہیں پڑھا۔ اس دن کے بعد بچے نے اپنے باپ کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے ایک نماز نہیں چھوڑی، کوئی ایسا دن نہیں کہ جب میں نے قرآن کی تلاوت چھوڑی ہو۔ اس شخص کو سلیم سے اتنی محبت ہو گئی کہ وہ باقی سب بچوں سے زیادہ اسے
توجہ دینے لگا۔ پھر کچھ دنوں بعد اس شخص کو کام کے سلسلے میں بیرون ملک جانا پڑا۔ پیچھے سے اس نے کال کی اور سب سے پہلے سلیم کا حال احوال دریافت کیا تو اس کی بیوی نے بتایا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور آپ کو بہت مس کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہاں، میں بھی اسے بہت پیار کرتا ہوں اور بہت یاد کرتا ہوں۔ 1 ماہ کے بعد جب یہ گھر واپس آیا تو آتے ہی اس نے سلیم کا پوچھا کہ سلیم کہاں ہے، تو اس کی بیوی خاموش رہی۔ پھر اس نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ سلیم کہاں ہے۔ بچوں نے کہا بابا سلیم تو جنت میں چلا گیا ہے۔ یہ سن کر رشید کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اپنی بیوی سے اس نے پوچھا کہ آخرکار تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس کی بیوی بولی کہ آپ کے جانے کے بعد اسے بہت تیز بخار ہوا تھا، ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تھے لیکن اس کی حالت تھی کہ سنبھل ہی نہیں رہی تھی۔ آپ سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی مگر آپ سے کوئی رابطہ نہ ہو سکا اور اس بخار کی وجہ سے وہ ہمیں چھوڑ کر جنت میں چلا گیا۔ اس وقت وہ شخص بہت رویا اور اس وقت اس نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے اللہ، اس بچے کو تو نے میرے پاس بھیجا تاکہ میں ہدایت پر آ جاؤں۔ اسے ایک بچے نے میری زندگی بالکل بدل کر رکھ دی اور جب اب اس کا مقصد ختم ہو گیا تو نے اس کو اپنی طرف بلا لیا کیونکہ یہ تیری امانت تھی۔ ناظرین، سلیم ہماری زندگی میں کون ہے؟ سلیم ہر وہ مشکل اور وہ پریشانی اور ہر وہ مصیبت ہے جس سے آپ نفرت کرتے ہیں، اور یہ پریشانی یا یہ چیلنج آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجی ہے تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں۔ اپنی مشکلات سے نفرت مت کیجیے، یہ مشکلات آپ کے لیے اللہ سے قرب کا سبب ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کا مذاق مت اڑائیں، کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کا احترام کرنے اور ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔